ہے کہ وقت بہت کم ہے، مقابلہ بہت سخت ہے، کیسے دیکھ رہے ہیں آپ مولانا فضل الرحمان اور بلاول بھٹو میں جو اتفاق ہوا ہے؟ تو آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ وفاقی آئینی عدالت کا معاملہ تو بظاہر اب پیچھے رہ گیا ہے، تو آپ کو منظور ہوگا اگر نئے چیف جسٹس کا انتخاب نئی آئینی ترمیم کے تحت ایک پینل آف ججز سے کیا جائے؟ اس کے حوالے سے بھی آپ کو کوئی تحفظات ہوں گے؟ بڑے سخت تحفظات ہوں گے. ہم سینیورٹی کا پرنسپل کسی طور پر بھی سیکریفائس نہیں ہونے دیں گے. دیکھیے یہ صرف 18ویں ترمیم میں نہیں آیا. 18ویں ترمیم تو ہماری اسٹرگل کا ایک کانسیکوینشل ایکٹ تھا. یعنی جو ہم نے 90s میں اسٹرگل کی تھی، جب سعود جان کو انہوں نے اگنور کر کے ان کی جگہ چوتھے نمبر سے اٹھایا تھا سجاد علی شاہ کو. تو وکلا نے اس وقت بھی احتجاج کیا تھا اور ہماری مسلسل اسٹرگل چلتی رہی. بالآخر 97 کے ایکچولی دسمبر میں وہ اسد علی کیس کی 10 رکنی ججز نے یہ فیصلہ دیا تھا کہ آئندہ سے جو چیف جسٹس آف پاکستان ہوگا وہ سینئر موسٹ جج ہوگا سپریم کورٹ کا. تو وہ تو فیصلہ اپنی جگہ موجود ہے، ٹھیک ہے، اس پر عمل درآمد ہو گیا 18ویں ترمیم میں. لیکن اس کے خلاف جانا جو ہے اس ایک فیصلے کو جس کو فائنلٹی حاصل ہو چکی ہے وہ ممکن نہیں ہوگا ہمارے نزدیک. اور ویسے بھی یہ تو آئین کا اب حصہ ہے کہ سینئر ترین جج جو ہے، تو اگر آئین میں یہ چیز سینیورٹی ڈالی گئی تھی تو پھر نکالی بھی تو جا سکتی ہے نا حامد خان صاحب؟ دیکھیے نکالی اس صورت میں جا سکتی ہے جب وہاں پر اس پر ایک کنسنسس نہ ہو گیا ہو جوڈیشل کہ جی ہاں آئندہ سے یہ ہوگا. یعنی جیسے میں نے اسد علی کیس کا ذکر کیا، جس طرح انڈیا میں اس کے اوپر کنسنسس ہو گیا تھا 1977 کے بعد، جب آخری دفعہ انہوں نے سینیورٹی پرنسپل کو اندرا گاندھی نے اگنور کیا تھا اور ایک حمید اللہ بیگ کو چیف جسٹس دوسرے نمبر سے بنا دیا تھا. اس کے بعد سے ایک ایسی صورتحال ہوئی اس میں سپریم کورٹ نے بھی فیصلے کیے اور اس کے علاوہ 99 میں فائنلی وہ فیصلہ آیا جس میں ایڈوکیشن ریکارڈ کا کیس ہے، اس میں ریفرنس ہے. اس میں بھی انہوں نے یہ فائنل کہہ دیا کہ جی سینئر موسٹ جج ہی ہوگا. حالانکہ ان کے آئین میں ان الفاظ میں لکھا ہوا نہیں ہے اور آپ کے سامنے ہے کہ 77 سے لے کے آج تک ایک دفعہ بھی یہ پرنسپل وائلیٹ نہیں ہوا. اور آئندہ کے لیے بھی یہ اتنا واضح ہو چکا ہے کہ آپ اگلے اپنے 5-7 سال کا کہہ سکتے ہیں فلاں 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 جج جو ہے وہ چیف جسٹس ہوگا. تو یہ ایک سیٹل پرنسپل ہے جو انڈیا میں ہو چکا، ہر پاکستان میں آئین میں اس کو شامل کیا گیا. اس کو نکالنا ایسے ہی ہوگا کہ ایک بیسک ایک انڈیپینڈنٹ جوڈیشری کا ایک بنیادی رکن جو تھا یا بنیادی ایک اصول تھا اس کو آپ ختم کرنا چاہتے ہیں. دیکھیں حامد خان صاحب، عدلیہ کی آزادی تو ایک بین الاقوامی طور پہ مسلمہ اصول ہے، مگر پھر پارلیمنٹ کی بالادستی بھی تو ایک بین الاقوامی مسلمہ اصول ہے نا؟ اسی کے اندر رہتے ہوئے، آئین کی لمٹس کے اندر رہتے ہوئے، آئین کے سٹرکچر کے اندر رہتے ہوئے، آئین کا جو بنیادی سٹرکچر ہے، مثال طور پارلیمنٹ کو کوئی اختیار نہیں ہے کہ امینڈمنٹ کر کے پاکستان میں جو بنیادی حقوق کا چیپٹر ہے اس کو ایکسکلوڈ کر دے. کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. کیا ان کے پاس کوئی ایسا اختیار ہے کہ جو جوڈیکیشن کا چیپٹر ہے وہ اڑا دے؟ نہیں کر سکتے. لیکن کچھ چیزیں ایسی بنیادی اہمیت کی ہوتی ہیں ہر آئین میں جن کو نہیں چھیڑا جا سکتا. تو یہ ان میں سے ایک ہے. حامد خان صاحب، ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کی تعیناتی کی جب باری آتی ہے تو پھر ہم نے دیکھا ہے کہ روایات کو توڑا گیا اور پینل آف ججز میں سے تیسرے اور چوتھے نمبر پہ لاہور ہائی کورٹ کے جو جسٹس نیلم ہیں ان کو چیف جسٹس تعینات کیا گیا. تو وہاں پہ سٹرکچر جو ہے وہ متاثر نہیں ہوا، بیسک سٹرکچر، کیونکہ ہائی کورٹ بھی ایک آئینی عدالت ہے. بالکل صحیح ہے، وہ بھی غلط ہوا ہے اور یہ انہوں نے بہت سالوں کے بعد ایسا کام کیا ہے جو کہ بہت افسوسناک ہے، جس کی بنیادی میں سمجھتا ہوں وجہ جو ہے وہ قاضی فائز عیسیٰ تھا. وہ چاہتا تھا کہ یہ پریسیڈنٹ سیٹ ہو اور یہ جو بنیادی چیز سیٹل ہو چکی ہے
اس کو کس طرح سے چھیڑا جائے. افسوس کی بات ہے کہ اس میں دوسرے ججز بھی شامل ہو گئے تھے اور اس کی وجہ یہ بتائی تھی کہ ہم نے جو 96 کا فیصلہ ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ آپ کر تو سکتے ہیں اس میں تبدیلی، لیکن اس میں ایک شرائط رکھی گئی ہیں کہ وجوہات بیان کرنی پڑیں گی، اور وجوہات جو ہیں اس میں کہا گیا تھا کہ وہ آپ ایون سپریم کورٹ کے سامنے لے جا سکتے ہیں. وہ تو 1996 کا فیصلہ. اس لیے جو منٹس ہمارے پاس آئے تھے جوڈیشل کمیشن میں، اس میں یہ ڈسکشن تھی کہ کیوں ان دونوں کو نہیں لیا جا رہا. ایک کی یہ وجہ ہے، دوسری کی یہ وجہ ہے. تو انہوں نے اپنی طرف سے کوشش کی تھی کہ یہ جو لیجیٹیمیٹ ایکسپیکٹنسی کہی گئی تھی 1996 کی ججمنٹ میں، وہ اس کا مطلب ایبسولوٹ نہیں تھا، اور اس لیے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس میں تبدیلی کا گنجائش ہے جہاں کہیں معقول ریزن ہو. تو ایک تو یہ وجہ اس میں جو انہوں نے اپنے منسٹر میں بھیجی تھی، جو جس سے میں سیٹسفائیڈ نہیں ہوں. ٹھیک ہے احمد خان صاحب، اب یہ بتائیں قاضی فائز عیسیٰ کا تو پتہ کٹ گیا، وہ چیف جسٹس یا آئینی عدالت بھی نہیں بن رہی، تو بظاہر تو یہ ایک بڑی کامیابی ہے. آپ کو لگتا ہے کہ یہ آئینی عدالت کا جو ایک ہوا کھڑا کیا گیا تھا، یہ ایک سموک سکرین تھی، یہ ایک دھول تھی جو اڑائی گئی، جس کے پردے میں جسٹس منصور علی شاہ کو روکنے کی ایک سازش تھی، جس میں شاید تمام سیاسی جماعتیں اس کا حصہ ہیں، اور اب یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ تمام اختلافات کے باوجود بھی ایک کنسنسس ڈاکومنٹ آ رہا ہے، اور اس ڈاکومنٹ کے تحت شاید جسٹس منصور علی شاہ آئندہ چیف جسٹس نہ بن سکیں. آپ کے خیال میں یہ کوئی سموک سکرین تھی یا کہ تمام پارٹیز ایک پیج پر ہیں؟ اور اگر ایسا ہو رہا ہے تو آپ کے خیال میں جسٹس منصور علی شاہ کو کیوں پنش کیا جا رہا ہے؟ بظاہر تو اس کا ایک ہی قصور نظر آتا ہے، جو اس نے ریزرو سیٹس والی ججمنٹ دی ہے، وہ ہماری دونوں بڑی سیاسی جماعتیں جنہوں نے سیٹیں ادھر ادھر سے کھسکائی ہیں دوسروں کی، ان کا اصل میں سارا مسئلہ ہے. جیسے کہ جب کسی نے پوچھا خواجہ آصف سے کہ بھائی آپ کو ریزرو سیٹس ان کے ہی الیکٹڈ جن کو آپ ایکنالج کرتے ہیں کہ آپ کے نہیں ہیں، ان کے مطابق دی جا رہی ہے، تو آپ کو تکلیف کیا ہے؟ آپ کی حکومت تو تب بھی رہتی ہے. تو اس نے کہا کہ آپ پھر یہ ٹرائبونل سے ہماری سیٹیں بھی خالی کرا دیں گے. اس کو پتا ہے کہ میں ہارا ہوا ہوں اور مجھے رات کے اندھیرے میں جتایا گیا. تو یہ مسئلہ زیادہ ہے جو اس پر آ کے، اسی لیے جب کبھی بھی بات 47 کی آتی ہے تو فارم 47 تو وہاں جذباتی ہو جاتے ہیں. کل یہ بات ہمارے ہائی کورٹ بار کے صدر نے اپنی تقریر میں کہی، تو وہاں پر ایک مخصوص کوئی 20-25 وکیل کٹھے کیے تھے پیپلز پارٹی کے اور نون لیگ کے. انہوں نے بڑا شور شرابہ فارم 47 پہ ڈالنے کی کوشش کی، بلکہ کنونشن کو انہوں نے کسی حد تک ڈسٹرب کرنے کی کوشش کی، جس میں وہ کامیاب نہیں ہوئے، کیونکہ میجورٹی اور بلکہ پریڈومیننٹ میجورٹی جو تھی وہ ان کے خلاف تھی اس بات کی. تو میں کہہ رہا ہوں یہ ان کے لیے ایک بڑا سینسٹیو پوائنٹ ہوا ہے. اسی لیے قاضی فائز عیسیٰ سے وہ ٹرائبونل والا فیصلہ بھی جو ہے تبدیل کرایا انہوں نے. اور یہ سارا کچھ جو ہو رہا ہے اس میں اصل میں یہ حکومت کی انسیکیورٹی ہے. وہ محسوس کرتے ہیں کہ ہم لیجیٹیمیٹلی نہیں الیکٹڈ گورنمنٹ، ہمیں تو آرٹیفیشلی یہاں بٹھایا گیا ہے. جس دن صحیح معنی میں آڈٹ ہو گیا اس الیکشن کا تو شاید یہ حکومت قائم نہ ان کی رہ سکے. ٹھیک ہے احمد خان صاحب، لگتا یہ ہے کہ وہ جو ایک محاورہ ہے کہ مدعی سست گواہ چست، تو موجودہ صورتحال میں کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بینچ سست اور بار چست؟ کیونکہ جو اکثریتی ججز ہیں سپریم کورٹ کے، ان کی طرف سے تو کسی قسم کا کوئی رد عمل دیکھنے کو نہیں مل رہا، اور وکلا جو ہیں وہ ان کے لیے سڑکوں پہ نکلے ہوئے ہیں. چیف جسٹس منصور علی شاہ کے لیے بھی نکلے ہوئے ہیں. کل آئینی ترمیم پارلیمنٹ میں ٹیبل ہو کے منظور بھی ہو جائے گی. تو آپ کے خیال میں ایسی سچویشن میں سپریم کورٹ کے جو اکثریتی ججز ہیں ان کو کیا کرنا چاہیے اور کتنا ٹائم ہے ان کے پاس؟ دیکھیے، یہ ایشو جو ہے وہ صرف ججز کا نہیں ہے، اس سسٹم کا ایشو ہے، آئین کا ایشو ہے. ججز تو آتے جاتے رہتے ہیں،